सलाम अस्सलाम अलैकुम, बात करो भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। लामा साहब क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? मौला आपको सलामत रखे। कहाँ से कॉल कर रहे हो भाई? जी, लामा साहब मैं कनाडा से। कनाडा। बर्फ खूब है अभी? नहीं है बर्फ, खत्म हो गई है? नहीं, नहीं, नहीं बर्फ बस नहीं है? सही है। नहीं, सही है मौसम। ओके, तो हुक्म करो लामा जनाब। साहब जी, जी। जी। जी, जी, बिस्मिल्लाह। जी, लामा साहब सबसे पहले तो मैं यानी कि आपकी खिदमत जो हैं, यानी कि इस दीन के बारे में उनको मैं सराहता हूँ और आपका मैं तहे दिल से ममनून हूँ और मशकूर भी। तो जो आप ये खिदमत कर रहे हैं, मेरा सवाल ये था लामा साहब कि आप यानी कि माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत कि आप सिर्फ़ यानी कि इख्तिलाफ़ पे ही क्यों बात करते हैं? आप यानी कि हमारे जो ये पंचन पाक हैं, आप इनकी यानी कि फ़ज़ाइल इतने बेशुमार हैं, आप अगर उस पे भी तो बात कर सकते हैं। तो हमने इख्तिलाफ की बात किया, यही कसूर है हमारा? जी। अच्छा, मसलन किस अ चीज़ की बात की है? नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा तो हूँ कि भाई हम फ़ज़ा मसलन जी, कैसे जी। बात करें ना, आप मुझे समझाएं, मुझे सिखाएं, मैं कैसे किस किस मौजू को छोड़ दूं, किस मौजू पे बात करूं, आप मुझे समझाएं। एग्जाम्पल दे रहे हैं सर? मैं हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यानी कि इत्तेहाद पे बात होनी चाहिए। चलें किसी तरीके से मुसलमान इत्तेहाद मसलन इकट्ठे तो हों। किसके साथ इत्तेहाद करें मुसलमान? अ, यही कि इन चीज़ों जो हम में इख्तिलाफ़ी चीज़ें हैं, उन पे छोड़ दें और जो हमारी मुमासलत है, हम्म। यानी कि जो हम में और फिर सिमिलर इत्तेहाद, बातें हैं, ठीक है, वो फिर क्या करें इत्तेहाद करके? इत्तेहाद करके चलो कम से कम मज़हब तो चले ना, यानी कि हम मुसलमान तो हैं ना, हम यानी इख्तिलाफी बातें अइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत वो नहीं मानते, छोड़ दें उसको। नहीं वो देखिए वो 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 तो चीज़ अबू बकर उमर को, चीज़ अगर वो छोड़ते हैं, मसलन वो छोड़ते हैं, हमारी बात मानते हैं तो ठीक है। क्या जी। करें मसलन इत्तेहाद से क्या मतलब? इख्तिलाफी बातें कौन सी बातें हैं जिसको हम छोड़ सकते हैं? आप मुझे बताओ ना उसको। क्यों? यानी कि आप जो है ना खिलाफत हम्म। सलासा को छोड़ के देखिए माविया हो गया हाँ, या हाँ, जो है यज़ीद, अच्छा, हम माविया को अच्छा। भी नहीं इतना अच्छा समझते तो और अब यज़ीद को खुलफा भी को नहीं। क्या कह दूं वो सही है, अबू बकर की खिलाफत सही है? नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कहता आप सही थे। उससे मैं साकित हो सिर्फ़ जाए। ये कहता हूँ हाँ, खामोशी इख्तियार कर, कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा। उसका फायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि चले कुछ चीज़ें तो यानी कि यज़ीद और मुआविया के बारे में तो पता है ना, ये दुश्मन थे पहले भी, उसके सही है, मुताबिक पता है इनके ना, बावजूद वो तो उससे बड़े जी, दुश्मन थे। वो तो असास तो उनका है। हाँ, असल जड़ तो फसाद का चले तो उससे पहले है। अ, जी, जी, अल्लामा साहब मेरा इल्म महदूद है लेकिन मैं सिर्फ़ ना एक और सवाल करूँगा, नहीं 1-2 भाई, सवाल आप वो जब करके फिर समझाएं अबू बकर उमर को, हम क्या कहें? मसलन लोग कहते हैं कि आपका अकीदा अबू बकर उमर के खिलाफ क्या है? अकीद आप शिया ये कहते हैं, तो मैं उसका क्या जवाब दूं? नहीं अगर मैं लोग कहता हूँ कि यहाँ पे गलतियाँ मुझे कॉल कर दें ना, कि कोई शख्स जी, कॉल जी, कर दे कि आप सहाबा को नहीं मानते, आप अबू बकर उमर को, आप लोगों की किताबों में लिखा है कि वो उन्होंने गासिब थे, और बीबी जी। सलामुल्लाह अलैहा उनको बददुआएं देती थी, और उनको नफरीन किया है, और वो नाराज़ चली गई, वो जहन्नम में, वो कैद कॉल कर दें मुझसे पूछें, तो मैं क्या जवाब दूं उनको? हाँ, ये तो बात हम्म। है लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें पे सैक्रिफ़ाइस भी तो करनी पड़ती है ना लम सेक्रीफाइस कर दूं? चलें सेक्रीफाइस कर दूं? इत्तेहाद तुम के लिए, अच्छा, मुसलमानों के लिए, किसको सेक्रीफाइस कर दूं? अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की यूनिट मजलूमियत को, जहरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत को? हाँ, मैं अपने आप को अपना हक तो मैं चलो अपने हक से हाथ उठा सकता है इंसान, मैं किससे हाथ जी, उठाऊं? हाँ? और फिर इत्तेहाद, ये ये इत्तेहाद क्या है, किस चीज का नाम भाई? ये इत्तेहाद है क्या, किस बला का नाम? ये है किस चुड़ैल का नाम? ये क्या करेंगे? इत्तेहाद है क्या चीज? क्या करना है हमने? यानी कि मुसलमानों की यूनिटी हो और हम कोई आगे निकले, टेक्नोलॉजी की आगे तरफ कैसे बढ़ें निकले? और मतलब क्या काम करें? आगे निकलें, आगे कहाँ? मतलब कोई रेस है, कोई मैराथन है, हमने आगे देखिए निकलना है? क्या आगे क्या करना है हमने? एक स्टिक को तोड़ना आसान होता है, बजाय इसके कि कोई बंडल हो स्टिक तो आप वो समझते हैं कौन ना, हमें यानी तोड़ने कि की कोशिश यूनिटी कौन जो कर रहा है? कौन अरे मुसलमानों को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है? यहूदी और नसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, जो मुसलमान एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। यहूदी ठीक है, यहूदी सिर्फ फिलिस्तीन में वो मुसलमान उनको मारते हैं, वो मुसलमान को मारते हैं, ये मैं मानता हूँ। बाकी हर जगह मुसलमान मुसलमान को मारता है, ठीक है। नहीं बस मैंने अल्लामा हम साहब मुसलमान आप मुसलमान को, आपके पाकिस्तान में जो कत्ल होते हैं वो यहूदी आके कत्ल करते हैं। हाँ जी, हम्म?
چلے میری اس بات سے یعنی کہ اختلاف بھی کر وہ ایران عراق کا میں جنگ آپ ہوا ہے، ابھی جو جنگیں ہوئی ہیں نا، جی، ہم، جی، جی، علامہ صاحب ٹھیک کہیں ہے کوئی آپ اس بات کوئی پہ ایسا رہنے جنگ ہے مجھے دنیا میں کہ مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، ایک لشکر بنا دیں، ایک ہو جائیں؟ کوئی جنگ ہے ایسا آپ کو نہیں، پتہ؟ نہیں، میں تو میں 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 اخبار پڑھتا ہوں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جی، نہیں، نہیں، میں بس صرف یہ میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا صاحب اور آپ ایک بات میں مجھے کہہ رہا بتاؤ، تھا اگر فرض کریں، اگر ہم مسلمان فرض کریں آپ کی بات مانتے ہیں، ہم اتحاد کرتے ہیں، جی، جی، فرض کرتے ہیں ہم سپر پاور بنتے ہیں، ابھی فی الحال تو ہے کہ دنیا میں امریکہ سپر پاور ہے، یورپ ہے، یہ لوگ ویسٹرن کنٹریز یہ سپر پاور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم بالکل، مسلمان سپر پاور بنتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ جی، ایک بہت پاور بلاک بن جاتا ہے مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، ٹھیک ہے نا؟ اس میں مثلا یہ سب بہت پاورفل پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ سمجھتے ہیں شیعوں کا کیا مقام ہوگا اس میں؟ اس سپر پاور میں آپ یوں شیعوں کا کیا پوزیشن ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، نہیں، پھر وہ وہاں پہ شیعہ سنی کی بات نہیں نہ ہوگی، نہیں، وہاں آپ پہ لوگوں نے یہ ایک چیز غلطی کی ہوگی نا، شیعوں نے ایک ملک بنایا پاکستان، عبرت نہیں ملا ایسے ہی ہے ایک دفعہ اتحاد کر کے ایک ملک بنا دیا پاکستان، ٹھیک ہے نا؟ کہا چل سب مسلمان ہیں، ایک ہے ایک ملک بناتے ہیں پاکستان، ٹھیک ہے نا؟ اور 10-15 سال کے لیے کچھ ٹھیک تھا، 20-30 سال کے لیے، پھر بعد میں وہ جی، جب ملک بن کے ان کو نہیں، دے نہیں، دیا، پھر انہوں نے ہاں ہاں، بالکل ایسے ہی ہے ہاں علامہ صاحب ہے۔ آپ ہسٹری مجھے کا ہوں بتاؤ، میں آپ مجھے بتاؤ، جو مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں، جی، جی، مسلمان جو پاکستان میں رہتے ہیں اور جو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ شیعہ ہیں، ان جی، میں شیعہ کس ملک میں امن میں ہے؟ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں؟ میرے خیال میں انڈیا میں قطرے بہتر ہے، پاکستان میں تو ذرا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو یہ اتحاد کا جی، ایک درس ملا ہے تم لوگوں کو، لیکن ابھی پوری عبرت نہیں ملی، مزید عبرت کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا؟ جی، علامہ ہاں صاحب ہاں دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہم بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں قرآن کا آغاز ایسے ہوا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی ہوں، کہ ہم نے پڑھو، تمہیں پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے ہوں، تمہیں ہوں، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ہوں۔ تو اب جب ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں تو وہ تو سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ فاتحہ سے، تو جو ہمارے جیسے بندے ہیں جو علم نہیں اتنا جانتے وہ کیا کریں؟ میں نے آپ کی وہ دیکھی ہیں چیزیں، یعنی کہ جو آپ دوبارہ کہتے ہیں سوال کریں، قرآن آپ پاک دوبارہ نہیں سمجھ آیا، دوبارہ سوال کریں۔ جی، جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم نے بچپن میں پڑھا ہے نا قرآن پاک جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ ہوں، ایسے ہوئی ہے کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے ہاں، نام یہ تو سمجھ آ سے گیا، آپ آگے کو کیا سوال ہے؟ جی، آگے یہ میرا سوال ہے کہ قرآن پاک پھر سورۃ فاتحہ سے کیوں سٹارٹ ہوا؟ پہلی وحی ترتیب جب نزول نہیں وہ ہے ہے نا؟ ہاں، ترتیب یہ جو ہے یہ صحابہ کی ترتیب ہے، قرآن جو جی، جی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا نا، جو جی، امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچے، یہ قرآن جو جمع کیا ہے یہ صحابہ نے جمع کیا، زید بن ثابت نے جمع کیا، صحیح سے ہاں، جی، تو جی، اس نے جو ترتیب اور رکھا ہے نا اس یہ ترتیب ان کی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح سورہ فاتحہ پہلے اور نازل نہیں ہوا، جو پہلے نازل ہوا وہ آخر میں ہے، ہاں جو جی، جی، پہلے ہے وہ پہلے نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ترتیب وہ ترتیب نزول نہیں ہے، یہ صحیح ترتیب کہاں سے اور آیا ہے؟ یہ ترتیب ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ صحابہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جی آگے یہ ترتیب انہوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے علامہ صاحب سورہ فاتحہ ہو سکتا ہے کہ یہ یہ شروع میں جو ہے اس کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہو، لیکن بقیہ جو صورتیں ہیں اس کی ترتیب وہ نہیں ہے، اس کی کوئی جی، نص جی، نہیں علامہ صاحب ہے جی۔ بس آخری سوال ہے پھر میں ہاں آپ کی خدمت سے یہ سوال ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ یعنی کہ مولا کائنات ہمارے نزدیک کو بہت برگزیدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہم انہیں یعنی کہ میں جو ہوں اپنی ذات کے طور پر اہل سنت کا عقیدہ اور میں حسینی سنوں اور میرا ماننا یہ ہے کہ وہ یعنی کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہے مولا کائنات۔ تو میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ میں نے اکثر ایک تو مجلس میں بھی جانے کی کوشش کی تھی، تو میں وہاں سے اٹھ کے اس لیے آ گیا تھا کہ سامنے میں نے دیکھا کہ وہ حضرت علی کی انہوں نے تصویر لگائی ہوئی، تو کیا آپ کا یعنی کہ یہ تو کلچر تھا رومن امپائر کی تصویریں وغیرہ نقش بنانا، تو کیا اسے آپ کی دلیل یا کسی سے دیکھیں، یہ تصاویر جو لگاتے ہیں نا، یہ بعض جگہوں میں ہوتا ہے، ہر جگہ تو نہیں ہوتا، یہ عراقی وغیرہ لگاتے ہیں یا ایرانی لگاتے ہیں، پاکستان میں تو تصویر کسی کی نہیں لگتی نا، نہیں، نہیں، پاکستان میں عالم ہوتا پاکستان میں ہے۔
جی جی کینیڈا آنے سے پہلے جب میں پاکستان تھا تو میں مجلس میں گیا تھا آگے تو دیکھیں یہ تصاویر جو ہیں دیکھیں شیعہ مذہب میں ڈرا کرنے کی اس کی سختی سے ممانعت ہے ڈرائنگ کی. اگر کوئی ڈرائنگ کرتا ہے تو پھر یعنی قلم تو سے پھر اٹھا کے آپ وہ ڈرائنگ کرتا ہے جی وہ ہاں ممنوع ہے. لیکن اگر کوئی مثلا کمپیوٹر سے بناتا ہے کسی گھوڑے کی تصویر یا انسان کی تصویر وہ کمپیوٹر ڈرائنگ نہیں کرتا تو نہیں نہیں وہ گھوڑے کی ہم نہیں بات گھوڑے سنو کی ہے بھائی بات سنو جی وہ جی اور جی اس کا حکم اور ہے. اب کوئی شخص مثلا ایک تصویر لگاتا ہے اپنے کمرے میں کہ امام حسین علیہ السلام کی تصویر ہے تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ واقعی امام حسین علیہ السلام کی تصویر ہے تو اس کے پاس کوئی حدیث روایت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ ہے وہ ایران میں ایک تصویر ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا امام حسین علیہ السلام اور وہ خود آرٹسٹ تھا تو اس نے کہا جو مجھے خواب میں نظر آیا میں نے وہی نقل کیا. تو یہ جھوٹ نہیں ہے اس حد تک یہ اس کا خواب ہے لیکن اس کی کوئی حجیت نہیں ہے کہ واقعی امام حسین علیہ السلام اس طرح تھے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے مجھے خواب میں نظر آیا امام حسین علیہ السلام کو اور مجھے جو خواب میں یاد ہے میں نے اسی طرح اور بعض لوگ اسی کے خواب کو بھائی وہ لگا دیتے ہیں بھائی یہ اس کی نہیں خواب نہیں ہے اس پھر کی وہ دیکھ بات جی سنو بھائی پھر بات سنو یہ کوئی اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ واقعی امام حسین علیہ السلام اس طرح تھے. ہمیں نہیں معلوم ان کا شکل مبارک چہرے مبارک ان کا کس طرح تھا. ٹھیک ہے نا. تو ان تصاویر کی کوئی حجیت نہیں ہے اس حد تک کہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ادعا کرتا ہے نا یہ تصویر میں لگاتا ہوں اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام شاید اس طرح تھے شاید اس طرح تھے. یہ صحیح یہ جھوٹ نہیں ہے. شاید اس طرح تھے اگر وہ تصویر ڈرائنگ کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ڈرائنگ کے ساتھ ہے تو پھر وہ تصویر بنانا حرام ہے اس کو رکھنا بھی اس سے بھی منع کیا گیا اس رکھنے سے بھی منع کیا گیا. تو یہ درست نہیں ہے اس کی کوئی یہ بعض شیعہ عوام اس طرح کرتے ہیں نا یہ نہیں کرنا چاہیے. علماء بھی کرتے ہیں علماء کے گھروں میں بھی دیکھو تصاویر لگی ہیں. کیا عرض کریں.